الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم انفعنا بما
وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. سبحان الله سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم. یوں تو اللہ کریم نے اپنے ایماندار بندوں کو اپنی مقدس کلام میں سینکڑوں بار مخاطب فرمایا ہے، لیکن پورے قرآن میں یہ واحد مقام ہے کہ جہاں اللہ نے ایمانداروں کو بڑے انوکھے اور اچھوتے انداز میں مخاطب فرمایا. یہ منفرد انداز تخاطب ہے. یا ایھا الذین آمنوا، کوئی سورت اور کوئی پارہ شاید ہی ایسا ہو کہ جس میں یہ انداز تخاطب نہ ہو، آخری چند چھوٹی صورتوں کو چھوڑ کر. اے ایمان والو، کبھی کہا اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، کبھی فرمایا اے ایمان والو آخرت کی فکر کرو، کبھی فرمایا اے ایمان والو نماز قائم، کبھی فرمایا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے. گویا کہ اہل ایمان کو مخاطب فرما کر اللہ احکم الحاکمین نے
ان کو کوئی نہ کوئی اپنا حکم سنایا، کسی نہ کسی اپنے فیصلے سے آگاہ فرمایا، کسی نہ کسی فرض کی ادائیگی کا احساس دلایا، لیکن یہاں اس مقام پر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایماندار بن جاؤ، ایمان والو ایمان لے آؤ۔ یہ بڑا انوکھا انداز، پہلے ہی جو لوگ ایماندار ہیں ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ بات کی لطافت کو اور اس کے اندر جو نزاکت ہے اس کا اندازہ فرمائیں کہ مخاطب بھی ایمان والوں کو کیا جا رہا ہے اور حکم بھی یہ دیا جا رہا ہے ایمان والوں ایمان لے آؤ۔ جس طرح کوئی انسان ہوتا ہے نا، انسان ہو کر انسانیت کے تقاضوں کے خلاف کوئی کام کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں وہ انسان کے بچے انسان بن جائے، وہ پہلے ہی انسان ہے، لیکن اس کا عمل بتا رہا ہے کہ اس کا عمل انسانوں والا عمل نہیں۔ تو گویا اللہ کریم کو پتا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ دعویٰ ایمان کرنے والے لوگ بڑے ہوں گے لیکن ان کے عمل ان کے ایمان کی نفی کرے، لہذا ہم جیسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالی نے اپنی کلام مقدس میں پہلے ہی اس انداز کا خطاب رکھ دیا کہ اے ایمان والو ایماندار بن جاؤ، یعنی دعویٰ ایمان کر لینا کافی نہیں ہے، کیونکہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ کے ساتھ بھی ایمان لائے اور یوم آخرت کے ساتھ بھی ایمان لائے، لیکن وما ہم بمؤمنین، وہ ایماندار نہیں۔ اسی طرح اللہ نے ایک اور انداز سے یہی بات سمجھائی۔ اللہ کم الحاکمین فرماتے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو اور واقعتاً ایماندار بننا چاہتے ہو تو پھر تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح اللہ کے ہاں پسندیدہ اصحاب ایمان نے یعنی انبیاء اور صحابہ کرام نے ایمان لایا، تم بھی اسی طرح کا ایمان لاؤ گے تو اللہ کم الحاکمین تمہیں راہ راست اور راہ ہدایت نصیب فرمائے گا۔ گویا کہ اللہ نے ایسے لوگوں کو جو دعویٰ ایمان کرتے ہیں لیکن وہ اپنے ایمان کے تقاضوں کی نفی کرتے ہیں، اللہ کم الحاکمین نے ان کو خطاب کیا کہ او ایماندار ایماندار بن۔ اللہ کے بندو، ایماندار کس کو کہا جاتا ہے؟ کیا وہ بندہ جو نسلی مسلمانوں کے گھر پیدا ہو جائے، جی ہاں فلاں کے گھر بچہ پیدا ہوا، اب اس کا نام رکھ دو مسلمانوں والا، عبداللہ رکھ دو، عبد الرحمان رکھ دو، اس کا نام کسی نبی کے نام پہ رکھ دو، کسی صحابی کے نام پہ رکھ دو، 7ویں دن اس کا عقیقہ کر دو، ختنہ کرا دو، بس پھر اس کے بعد مذہب کے خانے میں اس کا نام مسلمانوں کے خانے میں لکھ دو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ بھی مسلمان ہے۔ یہ وہ اسلام اور وہ ایمان ہے جو روایتی ایمان ہے، جو محض اس طرح کا ایمان کہ جس ایمان کے دعوے کے بعد اس کے اندر کوئی روح اور کوئی جان ایمان باقی نہیں رہتی۔ اللہ کم الحاکمین یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ دعویٰ ایمان کریں وہ ہر لحاظ سے صاحب ایمان ہونے چاہیے، ان کا عقیدہ بھی مومنانہ، ان کا عمل بھی مومنانہ
مومنانہ، ان کا اخلاق بھی مومنانہ، ان کا کردار بھی مومنانہ، ان کی خوشی بھی مومنانہ، ان کی غمی بھی مومنانہ، ان کی سیاست بھی مومنانہ، ان کی تجارت بھی مومنانہ، ان کی چال ڈھال بھی مومنانہ، ان کا عہد و پیمان مومنانہ، ان کی عبادات مومنانہ، ان کی زندگی مات سے لے کے لاپ تک مومنانہ ہونی چاہیے، اللہ کے ساتھ ایمان کامل کے رنگ میں رنگی ہونی چاہیے اور ایمان کے سانچے میں مکمل طور پر ڈھلی ہوئی ہونی چاہیے۔ مات ایمان کا دعویٰ کر لینا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک 1400 سال پہلے مسلمانوں کے بارے میں، قرآن والوں کے بارے میں، مساجد والوں کے بارے میں 1400 سال پہلے آقا فرماتے ہیں، فرمایا آتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى۔ فرمایا لوگوں پر، انسانوں پر ایک ایسا دور بھی آئے گا، ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا، لا يبقى من الاسلام الا اسمه، اسلام باقی نہیں رہے گا مگر صرف اسلام کا نام رہ جائے گا۔ ہر کوئی کہے گا مسلمان ہے، ہمارا دین اسلام ہے، ہم پکے مسلمان ہیں، ہم بڑے عاشق رسول ہیں، ہم بڑے محب النبی ہیں، مطیع رسول ہیں، ہم سے بڑھ کر تو صاحب اسلام ہے ہی کوئی نہیں۔ صدر مملکت ہے تو وہ بھی کہے گا، وزیر اعظم ہے تو وہ بھی کہے گا، حزب اختلاف والے ہیں تو وہ بھی کہیں گے، حزب اقتدار والے ہیں تو وہ بھی کہیں گے، مولوی بھی کہیں گے، خطیب بھی کہیں گے، امیر بھی کہیں گے، غریب بھی کہیں گے، مسندوں والے بھی کہیں گے، قبر چٹ بھی کہیں گے، غیر اللہ کے پجاری بھی کہیں گے، اسلام کے اصل ٹھیکیدار ہم ہی ہیں۔ لیکن آقا فرماتے ہیں اس وقت لا یبقى من الاسلام الا اسمه، اسلام صرف برائے نام رہ جائے گا، اسلام صرف برائے نام رہ جائے گا۔ کہیں گے ہم مسلمان ہیں لیکن فیصلے طاغوت کی عدالت میں ہوں گے، ہم مسلمان ہیں لیکن ان کے قضیوں کا تصفیہ برٹش لا کے تحت ہوگا۔ کہیں گے ہم مسلمان ہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننے کے لیے وہ اپنے آپ کو آمادہ اور تیار نہیں پائیں۔ فرمایا میری امت پر، انسانوں پر ایک ایسا دور بھی آئے گا اسلام برائے نام رہ جائے گا۔ وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، فرمایا نہیں رہ جائے گا قرآن مگر صرف رسم کے طور پر، قرآن کھول کر پڑھنے والے، اللہ کی کتاب سے ہدایت پھیلانے والے، اللہ کی کتاب سے ہدایت حاصل کرنے والے، اللہ کی کتاب کی نورانی کرنوں سے کائنات کو منور کرنے والے ختم ہو جائیں گے۔ بس سر پہ قرآن اٹھا کر مردوں کو بخشوانے کا دھندا قرآن سے شروع کیا جائے گا۔ کوئی اپنے حجرے میں بیٹھ کر کہے گا آؤ جی میں قرآن سے فال نکالتا ہوں، بابا رسول میں قرآن سے فال نکالتا ہوں، کس بات کا فال؟ گم شدہ چیز ہے، آپ جی 20 صاحب فال نکالتے ہیں، 20 صاحب جنگل پڑھتے ہیں، لوٹا درمیان میں رکھتے ہیں، لوٹا پھیرتے، اب لوٹا پھیرا، جس طرف لوٹے کی کیا کہتے ہیں سوٹی نو پٹھان سے سنت کہتے ہیں، سنت جس طرح وہ نوٹ آ گئی بس وہی چور ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اگر یہ سارے کام ہیں تو یہ پولیس کے اور تھانے داروں کے محکموں کو ختم کر دیا جائے، چوروں کی تفتیش کا کام ان گدی نشینوں کو دے دیا جائے، اسپتال بند کر دیے جائے اور سارے مریضوں کا انچارج پیر صفائی کو بنا دیا جائے، پھونکے لگاتا جائے، مریض شفا یاب ہوتے جائیں، یہ لوٹے پھیرتے جائیں، ڈاکو لٹیرے راہزن چور پکڑے جاتے۔ اللہ اکبر، یہ قرآن کا کام رہ گیا ہے کہ رسم
رواج مردوں کے ایصال ثواب کے لیے، ختم شریف کے لیے، مولود شریف کے لیے، چالیسویں کے لیے، جمعرات کے لیے، برسیوں کے لیے، چینموں کے لیے، مردوں کو بیٹی کروانے کے لیے اگر کوئی نہ مرتا اور زیادہ ٹھیک ہو نا تو اس کے پاس سورۃ یاسین پر اٹھا کے جلدی رخصت ہو۔ اس کام کے لیے قرآن باقی رہ گیا ہے۔ حالانکہ یہ کتاب انقلاب ہے، یہ مردوں کو حیات جاودانی عطا کرنے والی کتاب ہے، یہ قوموں کو سربلند کرنے والی کتاب ہے، یہ پست لوگوں کو پستی سے نکال کے بلندی پہ پہنچانے والی کتاب ہے، یہ زمین پہ گرے ہوئے لوگوں کو آسمان کی بلندیوں سے بھی بلند کرنے والی کتاب ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے میرے آقا محمد الرسول اللہ، میرے نبی کے صدیق، فاروق، عثمان، حیدر، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن، زبیر، طلحہ، ابو ہریرہ، ابن عمر، ابن عباس، سلمان فارسی، بلال حبشی، کوئی بھی آپ کو ختم پڑھنے والا نہیں ملے گا، کوئی بھی تعویذ لکھنے والا نہیں ملے گا، کوئی بھی جمعراتی نہیں ملے گا۔ یہ سارے عامل قرآن تھے، یہ سارے حامل فرقان تھے، یہ سارے قرآن کے داعی اور قرآن کے مبلغ تھے۔ اسی لیے قرآن کا نور چہار دانگ عالم پھیل گیا، اور جب سے یہ قرآن ان حجرہ نشینوں اور جمعراتیوں کے پلے پڑا، اس وقت سے نہ قرآن نظر آتا ہے، نہ قرآن کی تعلیم نظر آتی ہے، نہ قرآن کا نور نظر آتا ہے، نہ قرآن کا انقلاب نظر آتا ہے۔ لا یبقى من القرآن الا رسمه، فرمایا مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى۔ وہ وقت آئے گا مسجدیں کئی منزلہ، چونے گچ، خوبصورت سنگ مرمر، چپس، یہ وہ، دیکھنے والے دیکھیں گے حیران ہوں گے کہ اتنی خوبصورت مسجد۔ یہ مسجد نہیں، یہ تو سیر گاہ، یہ مسجد نہیں، یہ مسجد سیر گاہ۔ آپ نے دیکھی ہوگی مساجد، شاہی مسجد ہے لاہور، فیصل مسجد ہے اسلام آباد، وہاں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہم یورپ کی کسی سیر گاہ کے اندر آئے ہوئے، بالخصوص فیصل مسجد میں مل گئے غیر ملکی سیاح، مرد، عورتیں اور بالخصوص نوجوان بچیاں بے پردہ اس طرح دندناتی پھرتی ہے جس طرح جنگل میں ہرنی اچھلتی اور کودتی پھرتی ہے، کوئی پتہ نہیں یہ مسجد ہے یا کیا ہے۔ اس وقت فوراً ذہن میں آتا ہے کہ اللہ 1400 سال پہلے تیرے نبی کی زبان سے سچ نکلا تھا، سچے نبی کی زبان سے سچ نکلا تھا کہ مساجدہم عامرہ وہی خراب من الہدی، مسجدیں تو بڑی عظیم الشان اور خوبصورت ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی، وہاں ہدایت داخل نہیں ہوگی۔ وہ دور آج ہم دیکھ رہے ہیں، اسلام ہے، دعویٰ ایمان ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن ایمان کا عملی کوئی جوہر ہمیں نظر نہیں آتا، ایمان کا کوئی تقاضا ہمیں نظر نہیں آتا، اس لیے کہ ہم خود اپنے عمل سے اپنے دعویٰ ایمان کی نفی کر رہے ہیں، اپنے عمل کے ساتھ اپنے دعویٰ ایمان کی نفی کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ دور تھا جب کچی مسجدیں کھجور کے تنوں سے چھت ڈالی گئی، کھجور کے تنوں سے ستون کھڑے کیے گئے، کھجور کاٹ کر چھال اوپر ڈال دیے گئے اور مسجد تیار ہو گئی۔ کون سی مسجد؟ محمد الرسول اللہ کی مسجد، جس مسجد کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں بارش ہوتی، چھتیں ٹپکتی، اور چھتیں ٹپکتی تو زمین کیچڑ آلود ہو جاتی، ہم جب سجدہ کرتے تو ہماری پیشانیاں بھی، یہ سجدے والی پیشانیاں بھی کیچڑ سے بھر جاتی تھی۔ اور ایک بات میں کہا کرتا ہوں، محسوس نہ کرنا کہ اس وقت مسجدیں کچی تھیں، ایمان پکے تھے۔ آج مسجدیں پکی ہیں، ایمان کچے ہیں، ایمان کچے ہیں۔ آؤ فَإِنْ آمَنُوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ کس طرح کا ایمان؟ آج ہم متزلزل متذبذب اللہ کا حکم سنتے ہیں، رسول کا ارشاد سنتے ہیں، خیال آتا ہے پتہ نہیں اللہ اور اس کے رسول نے جو ہم سے وعدے کیے، مثال کے طور پہ وعدہ
ایک وعدہ ہے عام، تلاوت اس آیت کو کیا جاتا ہے، عام مولوی پڑھتے ہیں، اور بالخصوص جب تھوڑی سی گڑبڑ ہوتی ہے، کوئی خطرہ، تو اس وقت یہ آیت بالعموم پڑھی جاتی ہے، لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، غم نہ کرو، فکر نہ کرو، تم ہی اونچے ہو، سر بلند ہو، بلند و بالا، ان کنتم مومنین، اگر تم ایماندار ہو۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ ایماندار اونچا ہے، ایماندار سر بلند ہے۔ ان العزت للہ جمیعا، العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے، عزت رسول کے لیے، عزت مومنوں کے لیے۔ عزت کس کے لیے؟ ایمانداروں کے لیے۔ اللہ کا کیا وعدہ ہے کہ اگر تم ایماندار ہو تو تم سر بلند۔ آج ہم ایماندار کہلانے والے سر بلند ہیں یا ذلت اور رسوائی کی زندگی جی رہے ہیں؟ فیصلہ انصاف سے خود ہی کر لو۔ سر بلندی نامی کوئی چیز امت مسلمہ میں مجھے نظر نہیں آتی۔ اگر آپ کو آتی ہے تو نشاندہی کر دے۔ پستی ہی پستی، ذلت بھی ذلت ہے۔ ہر آنے والا دن ابتر سے ابتر آ رہا ہے، ذلتوں کا پیغام لے کر آ رہا ہے، ذلتوں کا نشان بن کے آ رہا ہے۔ تو وعدہ تو اللہ کا سچا ہے، لہذا ہم ہی ایماندار نہیں۔ ایماندار نہیں تو مانا یہ کہ اللہ کے وعدوں پر ہمارا یقین، اعتقاد اور ایمان مضبوط اور پکا نہیں ہے۔ اگر ایمان پکا ہوتا تو وعدوں پر ایقان ہوتا، ہم مومن بنتے، اللہ ہمیں سربلند کرتے۔ جن کا ایمان تھا، جن کے لیے اللہ نے کہا ان جیسا ایمان لاؤ، جن کا ایمان تھا ان کی کیفیت کیا؟ محمد الرسول اللہ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بار پھر کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہجرت کر کے مکہ سے نکلتے ہیں، سرزمین مدینہ کی طرف رواں دوا۔ مکے والوں کو پتا چلا کہ جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گات میں ہم تھے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئے۔ انعام مقرر کیے، تو لگاؤ، پتہ لگاؤ، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا اسے انعام دیا جائے گا، یا کم از کم ان کی ٹو لگا کر ہمیں مخبری کرے گا اس کو بھی انعام دیا جائے۔ نکل کھڑے ہوئے کئی لوگ مخبری میں، تعاقب میں مخبری کرنے کے لیے کہ ہم دیکھیں، پتہ کریں، شاید محمد پکڑے جائیں اور انعام ہمیں مل جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہی تعاقب کرنے والوں میں ایک سراقہ بن مالک نامی شخص تھا۔ کیا نام ہے؟ سراقہ بن مالک۔ یہ بھی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا، اس کا نام کیا ہے؟ ابو بکر صدیق، کہیے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ دونوں جا رہے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ عرب کے مشہور تاجر تھے، جو بھی راستے میں ملتا پوچھتا، ابو بکر تجھے تو جانتے ہیں، یہ تیرا ساتھی کون ہے؟ ابو بکر اگر یہ کہتے کہ یہ محمد ابن عبداللہ ہے تو بات جلدی آگے پہنچ سکتی تھی۔ اگر اس کی نفی کرتے ہیں تو صداقت کا معیار مجروح ہوتا تھا۔ صدیق تیری صداقتوں پہ قربان جا، یوں ہی اللہ منصب صداقت نہیں دے دیا کرتا۔ صداقتیں یوں ہی نہیں مل جایا کرتی۔ اور کالے منہ والوں، یہ صداقتیں سچا خدا جب دیتا ہے تو یہ اعلان کر کے دیتا ہے
والذی جاء بالصدق وصدق بہ، ایک سچا نبی سچ لے کر آنے والا اور دوسرا اس سچے کی تصدیق کرنے والا صدیق۔ نبی بھی سچا اور ابو بکر بھی سچا۔ جب ہی فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ۔ نبوت کے بعد درجہ صداقت کا آتا ہے، نبیوں کے بعد سب صدیقوں کی بنتی ہے، اس لیے کہ نبی اور صدیق کی رفاقت ابدی اور دائمی رفاقت ہے۔ یہ رفاقت قرآن میں بھی نظر آتی ہے، اللہ والوں یہ رفاقت مکے میں بھی نظر آتی ہے، یہ رفاقت ہمیں بدر میں بھی نظر آتی ہے، یہ رفاقت ہمیں سفر میں بھی نظر آتی ہے، یہ رفاقت ہمیں حشر میں بھی نظر آتی ہے، یہ رفاقت ہمیں بیت اللہ میں بھی نظر آتی ہے، یہ رفاقت ہمیں اجلے اور منور دنوں میں بھی نظر آتی ہے، اور یہ رفاقت ہمیں ہجرت والی شب تاریخ میں بھی نظر آتی ہے، یہ رفاقت ہمیں غار ثور پہ چڑھتے ہوئے بھی نظر آتی ہے، یہ رفاقت ہمیں غار ثور سے اترتے ہوئے بھی نظر آتی ہے، یہ رفاقت ہمیں مکے اور یثرب کے راستے کے ہر قدم پہ نظر آتی ہے، یہ رفاقت اللہ والوں، یہ رفاقت ہمیں قبا میں بھی نظر آتی ہے، یہ رفاقت ہمیں مدینہ میں بھی نظر آتی ہے، یہ رفاقت ہمیں سکھ اور دکھ میں نظر آتی ہے، یہ رفاقت آج جا کر دیکھو ہمیں گنبد خضرا کے سائے میں بھی نظر آتی ہے۔ من النبیین والصدیقین، من النبیین والصدیقین، ایک سچا نبی ہے، دوسرا سچے نبی کی تصدیق کرنے والا ابو بکر صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ پوچھتے ابو بکر کون ہے؟ ابو بکر سچ کہتے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام کی مخبری کا خطرہ ہے، اگر برعکس کہتے ہیں تو صداقت کے منصب کے مجروح ہونے کا خطرہ ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں پوچھنے والوں کیا پوچھتے ہو، میں ایک راستہ بھولا ہوا ہوں، یہ مجھے سیدھے راستے پہ چلانے والا ہے، میں راستہ بھولا ہوا ہوں، یہ مجھے سیدھے راستے پہ چلانے والا ہے۔ نبی مقتدا ہے، ابو بکر مقتدی ہے، نبی راستے پہ چلانے والا ہے، ابو بکر چلنے والا ہے، نبی جنت کی راہ پہ لانے والا ہے، ابو بکر جنت میں پہنچنے والا ہے۔ جا رہے ہیں، پیچھے سے تعاقب کرنے والوں میں سے ایک شخص قریب آ گیا، حضرت ابو بکر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھیے نا سراقہ بن مالک قریب آ گیا۔ نبی مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں میرے پیارے صدیق فکر نہ کرو، آنے دو، سراقہ کو آتا ہے، سراقہ آگے بڑھتا ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں سراقہ جس راستے سے آئے ہو اس راستے پہ واپس چلے جاؤ۔ سراقہ کہتے ہیں نہیں جناب، میں تو آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے بڑی مشکلوں سے پہنچا ہوں۔ فرمایا سراقہ چلے جاؤ۔ سراقہ کہتے ہیں یا رسول اللہ واپس جانے کے لیے نہیں آیا، میں تو آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا پھر آؤ۔ سراقہ نے قدم آگے بڑھایا، گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، سراقہ نیچے ہے، گھوڑا اوپر ہے، سراقہ نیم بسمل کی طرح تڑپنے لگا۔ حضرت فرماتے سراقہ اب اٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ سراقہ اٹھتا ہے، شرمندگی کپڑے جھاڑتا، پھر گھوڑے پہ سوار ہو۔ فرمایا سراقہ اب کیا خیال ہے؟ کہنے لگا اتفاق سے ایسے ہو گیا۔ فرمایا اچھا پھر آزما کے دیکھ، پھر گرا، تیسری بار گرا۔ فرمایا سراقہ چلے جاؤ، ہم دونوں عرش والے کی حفاظت میں ہیں اور جن کا محافظ اللہ ہو ان کو کوئی ہاتھ ڈال نہیں سکتا، چلے جاؤ۔
سراقا دشمنی کرتے اور مجھ سے کرتے ہو؟ نہیں نہیں، چلے جاؤ، ایک دن آئے گا آج جو کنگن کسرا کے تخت پہ بیٹھے ہوئے بادشاہ کے ہاتھ میں ہے وہ کنگن اللہ تیری بازوؤں کے اندر پہنچائے گا، یہ کنگن تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے۔ سراقا نے 3 ضربیں کھائیں، اب اور حوصلہ نہ تھا، واپس چلا گیا۔ اللہ نے وقت گزرتا گیا، اللہ کریم نے دین محمد کو غالب فرمایا، فتح مبین بھی لوگوں نے آنکھوں سے دیکھی۔ سراقا بن مالک کو بھی اللہ نے اسلام کی نعمت عطا فرمائی، یہی سراقا مسلمان ہو گیا۔ ایک دفعہ دور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، خلافت صدیقی، سراقا بن مالک اپنے آل و عیال، بیوی بچوں کے ساتھ، خاندان کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ راستے میں سراقا شدید بیمار ہو گئے، اس قدر بیماری نے شدت سے حملہ کیا کہ سراقا بے ہوش ہو گئے۔ گھر والوں نے محسوس کیا کہ اب سراقا کا وقت آخر آ پہنچا، اب یہ بچے گا نہیں، رونے دھونے لگ گئے۔ سراقا کو ہوش آیا، آنکھ کھولی، پوچھا بیوی بچوں سے، اہل عیال سے، خاندان سے، روتے کیوں؟ کہنے لگے جناب آپ کا تو وقت آخر آ پہنچا ہے، ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے عالم سفر کے اندر ہی آپ ہم سے جدا ہو جائیں، آپ کی موت کا تصور آنکھوں کے سامنے۔ سراقا نے فرمایا خوش ہو جاؤ، تم مطمئن رہو، فکر نہ کرو، میں ابھی نہیں مروں گا، مجھے ابھی موت نہیں آئے گی۔ گھر والے کہنے لگے آپ نے یہ بات وثوق سے کیسے کہہ دی کہ مجھے موت نہیں آئے گی؟ موت کا تو کسی کو پتا نہیں کب آ جائے، آپ کہتے ہیں میں بھی نہیں مروں گا۔ سراقا فرماتے ہیں بات صحیح ہے، موت کا کسی روح کو پتا نہیں کب آ جائے، لیکن ایک خوشخبری مجھے میرے نبی نے دی تھی کہ سراقا تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن پہنائے جائیں، اور میرا ایمان ہے جب تک میرے نبی کی بشارت پوری نہیں ہوتی مجھ پر موت نہیں آئے گی۔ میرا ایمان اتنا مستحکم اور پختہ ہے کہ ساری کائنات اپنی جگہ سے ہل سکتی ہے، غلط ہو سکتی ہے، نظام کائنات دھرم بھرم اور زیر و زبر ہو سکتا ہے، لیکن محمد کریم کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ وہی ہوا، سراقا روح بسیط ہونے لگے، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو گئے، تندرست و توانا، حتیٰ کہ دور فاروق اعظم میں سلطنت کسرا فتح ہوتی ہے، اموال غنیمت کسرا کے مسجد نبوی کے سین میں ڈھیر کیے جاتے ہیں۔ فاتح اعظم امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، آؤ مجاہدوں، غازیوں اور محمد الرسول اللہ کی امت کے وہ لوگوں کے جن کا اللہ نے غنائم میں حصہ رکھا ہے، آؤ اپنا اپنا حصہ وصول کرتے جاؤ۔ تقسیم ہو رہی ہے، اٹھایا کسرا کا کنگن تھا، کس کی باری ہے؟ ہاتھ آگے کر بڑھ کے کہنے لگے میری باری ہے۔ فرمایا سراقا کنگن ہاتھوں میں دیے نہیں جاتے، پہنائے جاتے ہیں، ہاتھ آگے کرو۔ سراقا نے ہاتھ آگے کیا، کسرا کا کنگن سراقا کی بازو میں تھا، ہاتھ میں نہیں دیا بلکہ پہنایا۔
سراقہ فرماتے ہیں مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کی بشارت کو سچا ثابت کیا۔ لوگوں دیکھ لو آج محمد کے غلام کے ہاتھ میں کسرا کا کنگن رب نے پہنا کر اسلام کی سچائی کو بھی ثابت کر دیا اور مصطفیٰ کی سچائی کو بھی ثابت کر دیا۔ یہ کہا اور کنگن اتار کر کہا امیر المومنین اسے کسی غریب کو دے دیجئے، بس اب محمد الرسول اللہ کی خوشخبری پوری ہو گئی۔ ایمان ہو یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، مومنو اللہ رسول پر ایمان کچا نہیں، ایمان پکا ہونا چاہیے۔ سن 6 ہجری میں مشرکین عرب اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان مقام حدیبیہ میں ایک تاریخی صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا۔ معاہدے کی روح سے کچھ شرائط طے ہوئی، فریقین کو پابندی کرنی تھی۔ 1 سال خیریت سے گزرا، دوسرے سال یعنی 7 ہجری کے آخر میں قریش نے معاہدے کی شرائط کو توڑنا شروع کر دیا، معاہدے کو پامال کرنا شروع کر دیا، جارحیت پر اتر آئے، اپنی قوت اور کثرت تعداد پہ ناز تھا، معاہدے کی طہارت و پاکیزگی کو پامال کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اطلاعات پہنچتی رہی، آپ حوصلے اور صبر کے ساتھ حالات کا جائزہ لیتے رہے۔ ایک دن آپ نے صحابہ کرام کی مخصوص مجلس میں فرمایا کہ قریش آج شکنی میں حد سے بڑھ رہے ہیں اور تم خاموشی کے ساتھ تیاری کرو، ان قریب ہم قریشیوں کو، مکے والوں کو، جو حلائے عرب کو ان کی آج شکنی کا مزہ چکھائیں۔ اندر اندر تیاری کرو لیکن معاملات سیدھا راست میں رکھو۔ یہ بات ہوئی۔ صحابہ میں سے سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، اگر سارے ایک جیسے ہوتے تو آج صدیق اکبر کا نمبر پہلا نہ ہوتا نا۔ سارے ایک جیسے ہوتے تو عشرہ مبشرہ کے تمغے تقسیم نہ ہوتے، سارے ایک جیسے ہوتے تو وہ سابقون الاول۔ تمہارے لیے نازک۔ اب اس عورت نے خط لیا، کچھ اس نے لالچ دیا، یہ پیسے ہیں، یہ تیری خدمت ہے، چائے پانی ہے، یہ خط بڑی رازداری کے ساتھ فلاں بندے کو دینا اور کسی کو پتا نہ چلے۔ اس نے کہا اچھی بات ہے۔ اس نے اس خط کو طے کیا، بال کھولے، بالوں میں خط کو پھنسایا اور بالوں کی میڑیاں جوڑا یا میڑیاں جو کچھ بھی بالوں کا گچھا لگایا اور اس کو اوپر سے بند کر دیا، خط اندر۔ یہ روانہ ہو گئی۔ اب کسی کو پتا نہیں، نہ نبی کو، نہ صدیق کو، نہ فاروق کو، نہ عثمان کو، نہ حیدر، اور فراقیں بھرتی ہوئی جا رہی۔ عرش والے خدا نے جبریل کو بھیجا، کیوں میرے نبی، عالم الغیب رب کا پیغام ہے، نبی آپ کو پتا نہیں لیکن آپ کی مخبریاں ہو رہی ہیں، دشمنوں کے پاس خط بھیجے جا رہے ہیں، فلاں بندہ ہے، اس نے فلاں عورت کو خط دیا ہے اور خط اس عورت کے پاس ہے، اور پیچھے سے بندے بھجوائے اور روزہ خوف کے مقام پر وہ عورت ان اور کے بھیجے ہوئے بندوں کو ملے گی، اس کے پاس سے خط ہے، وہ برآمد کروا لے، پھر نہ کہنا کہ اللہ نے اطلاع دی۔ دعا میرے لیے، تیری حفاظت تیرا رب کس طرح کرتا ہے۔ کہنا جا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک
میرے پاس نبی فرماتے علی کہاں ہو؟ جی آج زبیر کو بھی بلاؤ، زبیر بھی آ، علی اور زبیر تم دونوں جاؤ فلاں روٹ ہے، فلاں راستہ ہے، جاؤ فلاں مقام پر، روزہ خوف کے مقام پر تمہیں ایک عورت ملے گی، اس عورت کے پاس ہمارے رازوں پر مبنی ایک خط ہے، اور جاؤ جا کر وہ خط اس عورت سے چھین کر لاؤ۔ نبی نے کہا اس کے پاس کیا ہے؟ خط ہے، جاؤ فلاں جگہ وہ ملے گی اور خط لے کر۔ علی اور زبیر دونوں روانہ ہو گئے، اس مقام پر کہ جس مقام پر اللہ نے نشاندہی کی اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام کا تعین کیا۔ علی اور زبیر جب دونوں وہاں پہنچتے ہیں نا، وہ عورت جا رہی ہے، وہی مقام، وہی نشانیاں، اور علی اور زبیر آگے بڑھے، کہا عورت رک جا، عورت رکی، سواری سے نیچے اتر آ، بی بی بہن ہم محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، ہمارے نبی نے عورتوں سے حسن سلوک کی تعلیم دی ہے، دشمن کی بیٹی بہن بیوی ہو اس کے عزت احترام اور تقدیس کا درس دیا ہے، ہم تیرے ساتھ احترام سے پیش آتے ہیں، تیرے ساتھ کوئی نازیبا غلط بات نہیں کرتے، لیکن ایک بات ہے، ہمیں پتا چلا ہے کہ تیرے پاس ایک خط ہے، وہ خط ہمیں دے دو۔ وہ عورت بڑی مکہ کہنے لگی میرے پاس خط، میں شور مچا دوں گی، تم مجھے چھیڑتے ہو مسافر عورت کو۔ اس نے بھی بڑا شور مچایا، یہ بھی کہنے لگے بی بی ہم ابھی تک دور ہیں، خط دے دو۔ علی زبیر کی طرف، زبیر علی کی طرف دیکھتے، علی بھی کہتے ہیں زبیر ساری کائنات کی ہر بات غلط ہو سکتی ہے، مصطفیٰ کی زبان سے غلط بات نہیں نکل سکتی۔ زبیر بھی کہتے ہیں علی سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، آمنہ کے لال کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ علی شیر خدا نے کہا بی بی ایک تو بات ہے زبان سے کہنے والی، خط تیرے پاس، اور سن ہم نے لے کر کے بھی جانا ہے، ادب سے عزت سے احترام سے دے دے، تیری مرضی، نہیں تو دیکھ لے یہ تلوار ہے، یہ تلوار، ہم پہلے تیرے کپڑے اتاریں گے، تیری تلاشی لیں، خط مل گیا تو ٹھیک، اس لیے کہ نبی نے فرمایا خط لے کر آنا، خط مل گیا تو ٹھیک، نہیں تلاشی کے بعد بھی نہ ملا، ہم اس تلوار سے تیری گردن کاٹیں گے، تیری چمڑی اتاریں گے، تیری ہڈیاں توڑیں گے، تیرے جسم کا جوڑ جوڑ کھولیں گے، رب کعبہ کی قسم تیرے جسم سے ہی خط نکلے گا، اس لیے کہ ہمارے نبی نے فرمایا۔ علی کی جب چمکتی ہوئی تلوار دیکھی نا، عورت سہم گئی، کہنے لگی اچھا بھی، ہاتھ ڈالا جوڑے سے خط نکال کا، یہ کہا دیکھا ہمارے نبی نے فرمایا ہے، ہمارے جیسا ہوتا تو ہم کہتے اچھا جاتے پھر پوچھاتے کہیں ہمیں ہی غلطی نہ لگ گئی ہو، لیکن نہیں، ایماندار یہ سمجھتا ہے کائنات کے مولویوں کو غلطی لگ سکتی ہے، پیروں کو غلطی لگ سکتی ہے، اماموں کو غلطی لگ سکتی ہے، مجتہدوں کو غلطی لگ سکتی ہے، کائنات کے بڑوں اور چھوٹوں کو غلطی لگ سکتی ہے، لیکن جس پر آسمان سے وحی آتی ہو اس کو غلطی، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور جب اس اللہ اور اس کے رسول پر اس نوعیت کا، اس انداز کا ایمان ہو تو پھر رب کبریا اللہ احکم الحاکمین ان ایمان والوں کو کبھی ذلیل نہیں کرتا۔ یہی مومن تھے جن کو اللہ نے انا فتحنا لک فتحا مبینا کا مصداق بنایا، فتح مبین عطا فرمائی۔ آج ہمارا ایمان بڑا انعام ہے، انشاءاللہ۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کی صفات، کیفیات، ایمان کی شاخیں، تفسیر کے ساتھ اگلے جمعہ اور خطبوں میں انشاءاللہ یہ مضمون شروع ہوگا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ایمان کیا ہے، ایمان کی حقیقتیں کیا، ایمان کی کیفیتیں کیا، ایمان کی شرائط کیا، ایمان کی تفصیلات کیا، ایمان کی شاخیں کیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں، 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ انشاءاللہ یہ سارا عنوان بتدریج آگے بڑھتا چلا جائے گا۔
عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج اس سبق کو ہمیں یاد کرنے کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ ہم برائے نام ایماندار ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ایمان کی وہ روح ہمارے اندر موجود نہیں کہ جس کے وجہ سے اللہ مومنوں کو سر بلند کرتا، وہ روح ایمان نہیں، لہذا ہم ذلیل ہیں، رسوا ہیں، پست ہیں، اور ہم پر آئے دن آفتیں اور مصیبتیں ٹوٹتی ہیں۔ آئے دن 22 سال پہلے ہمارا قبلہ ولی یہودیوں کے پاس گیا، ہم چیخے چلائے، شور مچایا، ہڑتالیں کی، نعرے لگائے، آرام سے بیٹھ گئے۔ چند دن پہلے بابری مسجد کا مسئلہ ہوا، بڑا شور مچا، ہڑتال کرو، جلوس نکالو، نعرے لگائے، گرم تقریریں ہوئی، بیانات آئے، چند دن شور و غل بفار ہوا، پھر وہی خاموشی ہے، مسجد شہید ہے، منتر تعمیر ہو رہا ہے، اور مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا۔ ایمان ہوتا تو یہ صورت حال اور یہ کیفیت نہ ہوتی۔ حل کیا ہے؟ حل سب سے پہلا نمبر، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو ایماندار بن جاؤ۔ پہلی بات یہ، مومن بنو گے تو کام بنے گا، نہیں تو پستے رہو گے، مرتے رہو گے، مار کھاتے رہو گے۔ تمہارے نعروں سے، تمہارے ہڑتالوں سے، تمہاری ہڑدونگ سے، تمہاری قراردادوں سے، تمہارے گلے خشک کر لینے سے، تمہاری ان گرما گرم بیان بازیوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مسئلے کا قلیل حل کیا ہے؟ ایماندار بن جاؤ۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر جہاد۔ اور جہاد کا آغاز کہاں سے؟ فلسطین سے، کشمیر سے، افغانستان سے۔ مجھے حیرت ہوتی، بعض لوگ بستر اٹھائے، ہم جا رہے ہیں جی سعودی عرب، کیا کرنے جی؟ تبلیغ کرنے، اور یہاں سارے مسلمان ہو گئے، تم تبلیغ کرنے وہاں جا رہے ہو۔ بعض بستر اٹھائے جا رہے ہیں جی کہاں جا رہے؟ افغانستان، کیا کرنے؟ جہاد کرنے، اور یہاں کوئی نہیں ہے جہاد۔ یاد رکھو جہاد کا آغاز سب سے پہلے اپنے نفس سے ہے۔ صحابہ ایک جنگ سے، غزوے سے واپس آ رہے ہیں، نبی پاک نے راستے میں خطبہ دیا، صحابیوں دشمن کے مقابلے میں جہاد اصغر تھا، اب جہاں تم جا رہے ہو وہاں جہاد اکبر کا میدان ہے، وہاں تم نے اپنے اندر چھپے ہوئے طاغوت کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ تمہارے من کے اندر مندر بنے ہوئے ہیں، تم نے ان مندروں کو توڑنا ہے۔ تمہارے دلوں کے اندر بت بسے ہوئے ہیں، ان بتوں کو توڑنا ہے۔ تمہارے اندر ایک طاغوت نفس امارہ کی صورت میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت کے خلاف آمادہ کر رہا ہے، تم نے اس کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ اپنے نفس امارہ کے خلاف، اپنے اندر چھپے ہوئے طاغوت کے خلاف، اپنے نفس کے اندر بسے ہوئے بتوں کے خلاف، اپنے من کے اندر بنے ہوئے مندروں کے خلاف تم نے جہاد کرنا ہے۔ اور یہ جہاد اکبر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہاد کو جہاد اکبر کہا ہے۔ روس کو تلاش کرنا ہے، اپنے اندر تلاش کرو۔ بھارت کو تلاش کرنا ہے، اپنے اندر تلاش کرو۔ اور آج ہم اپنے اندر بت بسائے ہوئے، ہماری شادیوں، ہماری غمیوں پر تمام ہندو رسومات کے ٹھپے لگے ہوئے ہیں۔ کام ہم ہندوؤں والے کرتے ہیں، جہاد ہم ہندوؤں کے خلاف کرتے ہیں۔ کام ہم کمیونسٹوں والے کرتے ہیں، جہاد ہم رشیا کے خلاف کرتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ جہاد ہے۔ ہماری بچیاں مشرکوں کے گھر بیائی جا رہی ہیں، ہمارے ہاں شادی ہو یا غمی ہو، ہندوؤں کی رسومات۔ اور دیکھیں مجھے حیرت ہوتی ہے، دیندار لوگ شادیاں سب سے پہلے رسم مہندی، سیرا بندی، اور یہ کس کی رسم ہے مجھے بتاؤ؟ کھڑے ہو کر کھانا کھانا اور کھلانا، یہ کس کی رسم ہے مجھے بتاؤ؟ کھانے کے بعد دروازے سے نکلنے سے پہلے اس کھانے کا بل ادا کرنا نیندرے کی صورت میں، یہ کس نبی کی سنت ہے؟ کس دین کی بات ہے؟ کیا ان رسومات کے خلاف جہاد کی ضرورت نہیں ہے؟ اقبال نے جبھی تو کہا تھا کہ شور ہے بہت کہ ہو گئے مسلم نابود۔ میں یہ کہتا ہوں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود۔
یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ اور اس امت کو دیکھتا ہوں تو دل سے آواز آتی ہے کہ حیدری فخر ہے، نائب دولت عثمانی ہے۔ بتاؤ تمہیں کیا اسلاف سے نسبت روحانی ہے، تمہیں اپنے اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ اس لیے اللہ کا حکم ہے، اللہ نے ہم جیسے نااہل نالائق لوگوں کو اور ایمان کی بنیادوں کو کاٹنے والے دعوی ایمان کرنے والوں کو مخاطب کر کے کہا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر صحیح معنوں میں ایمان لاؤ جس طرح ایمان لانے کا حق ہے۔ انشاءاللہ اس کی مزید کیفیات و تفصیلات آئندہ جمعے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا۔ بعض میرے بھائیوں نے مجھ پر بڑی برمی کا اظہار کیا ہے کہ جی آپ بغیر اطلاع مسلسل دو جمعے غیر حاضر ہو جاتے ہیں۔ بھائی میں معافی چاہتا ہوں، واقعی غیر حاضری پر آپ کا برم ہونا ٹھیک ہے، لیکن کچھ بزرگ ایسے ہوتے ہیں جن بزرگوں کے حکم کی تعمیل بہرحال مجبوراً تعاون کرنی پڑتی ہے۔ گزشتہ سے گزشتہ جمعہ حضرت سید بدی الدین شاہ صاحب کے حکم پر حیدرآباد میں پڑھایا، اور پچھلا جمعہ اپنے اساتذہ کرام کے حکم پر گوجرانوالہ میں پڑھایا تھا۔ میں اس عدم حاضری پر معذرت چاہتا ہوں، کبھی کبھی آپ معاف بھی کر دیا کریں، برہم نہ ہوا کریں۔ دوست نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ آپ جب جائیں تو کوئی گاڑی بک کروا لیا کریں اور ہمیں بھی ساتھ لے جایا کریں۔ بھائی آپ کی بڑی مہربانی، محبت اور نوازش ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ میں کوشش تو یہی کرتا ہوں کہ کم از کم جمعے سے آپ پر ضرور ملاقات ہو۔ بہرحال انشاءاللہ میں معذرت بھی چاہتا ہوں اور آئندہ کے لیے کوشش بھی کروں گا۔ اسی طرح ایک دوست نے 2 سوال لکھے ہیں۔ ایک لکھتے ہیں کہ گزشتہ دنوں اخبار میں ایک فتویٰ چھپا تھا کہ سید زادی کا نکاح غیر سید سے نہیں ہوتا، آیا قرآن و سنت کی روشنی میں یہ درست ہے؟ میرے بھائی میں نے بھی یہ جنگ کے 3-4 دن پہلے اقرا ایک صفحہ آتا ہے اسلامی صفحہ، اس پر پڑھا تھا کہ کوئی مولانا مفتی عبدالشکور صاحب ہیں، انہوں نے ایک فتویٰ دیا ہے گولڈے شریف کے عرس کے موقع پر کہ سید عورت سید ذاتی کا غیر سید سے نکاح نہیں ہوتا۔ تو اس پر ایک تعاقبی مضمون جنگ میں آیا تھا 3-4 دن پہلے، وہ میں نے پڑھا تھا، کچھ ہی حصہ تھا اس کا۔ بہرحال یہ ایک بڑا پرانا مسئلہ ہے، لیکن یہ مسئلہ درست نہیں ہے۔ نبی کا ہر امتی خواہ سید یا غیر سید ہو، اس کا نکاح تقوی اور طہارت ایمان کی بنیاد پر ایک دوسرے سے ہو سکتا ہے۔ اس کی اور بے شمار مثالیں، اور ان لوگوں کی کتابوں میں کہ جو غیر سید زادی کا نکاح غیر سید سے جائز نہیں سمجھتے، ان کے ہاں سب سے بڑی مثال جس کا قرآن میں بھی تذکرہ سورہ الاحزاب 22ویں پارے میں موجود ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم کی پھوپھی ذات بہن تھی۔ اللہ کے نبی نے ان کا نکاح حضرت زید ابن حارثہ سے کیا، اور زید نبی کریم کا وہ غلام تھا جو حضرت خدیجہ نے نبی پاک کو ہبہ کیا تھا، گویا اپنے غلام کے ساتھ، بعد میں ان کو آزاد کر دیا تھا۔ گویا نبی پاک نے اپنے گھرانے کی سیدہ زینب پھوپھی ذات بہن کا نکاح اپنی امت کے غلام سے کر کے ثابت کر دیا کہ نبی نے اونچ نیچ کی تمام بنیادوں کو گرا دیا ہے اور تقوی کا ایک معیار قائم کر دیا ہے۔ اگر اس تقوی کے معیار پر ابو لہب پورا نہیں اترتا تو اس پر خدا کی لعنت ہے، اگر اس تقوی کی معیار پر بلال حبشی پورا اترتا ہے تو وہ سیدنا بلال بن جاتا ہے۔ تو سیدہ زینب کا نکاح زید بن حارثہ سے ہوا، غلام سے ہوا،
نبی کی پھوپھی ذات بہن کا. اسی طرح ذرا علی کے گھرانے میں آئیے. حضرت علی مرتضیٰ کی اپنی بیٹی ام کلثوم بنت علی کا نکاح حضرت عمر کے ساتھ ہوا، جو کہ غیر سید، غیر ہاشمی تھے، غیر ہاشمی اور غیر سید، لیکن حضرت ام کلثوم بنت علی کا نکاح ان کے ساتھ ہوا. مزید تفصیلات کے لیے ذاتی طور پہ مل لے، یہ کوئی مسئلہ نہیں. میں پوری ذمہ داری سے علی وجہ البصیرت کہتا ہوں کہ ایمان ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم رشتہ کرنے لگو تو سب سے پہلے دین کی بنیاد پر، دینداری ہی تمہارے رشتوں کے اندر شرط اول ہونی چاہیے. جہاں دینداری ہو وہاں رشتہ دو بھی، وہاں سے رشتہ لو بھی. تو یہ بات غلط ہے کہ غیر سیدہ کا نکاح سید سے نہیں ہوتا، یہ غلط ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے. دوسرا بھائی نے یہ پوچھا ہے کہ مسجد سے ملحق ایک دربار شریف میں قوالی ہو اور اس دربار کے اندر قوالی ہوتی ہو اور مسجد کے مینار یا چھت پر لاؤڈ سپیکروں کے ذریعے اس قوالی کو، طبلہ سرنگی کی آوازوں کو نشر کیا جائے، کیا ایسا کرنا شرعاً درست ہے؟ میں تیری سادگی پہ قربان جاؤں میرے بھائی، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ طبلے سرنگیاں بج رہی ہیں اور مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے نشر ہو رہی ہوں. بہرحال یہ آپ کے سوچنے کی بات ہے. ہم اگر آپ کو سمجھاتے تو آپ فوراً ناراض ہو کے کہتے وہابی. اللہ کے بندو، مسجدیں کہاں، طبلے سرنگیاں کہاں، مسجدیں کہاں اور یہ قوالیاں کہاں؟ لیکن وہ دور آ گیا. ابتدا میں نے عرض کیا کہ وہ دور آئے گا کہ مسجدیں بڑی خوبصورت اور وسیع و عریض ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی. آج اس امت نے یہ دور بھی دیکھ لیا ہے کہ مسجدوں کے اندر طبلے ہیں، سرنگیاں ہیں، مسجد کے اندر قوالیاں ہیں، بھنگڑے ہیں. یہ کیا ہے؟ اللہ کے بندو، خدا سے ڈر جاؤ. اللہ کے گھروں کو اللہ کی عبادت، اللہ کی ذکر اور اللہ کی یاد کے ساتھ آباد کرو. یہ مسجدیں اس لیے نہیں ہیں، مسجدیں اللہ کی بندگی، اللہ کی حضور سربسجود ہونے کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے ہے. مساجد کے تقدس اور احترام کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے. ایسی خرافات مساجد میں کیا کہیں بھی جائز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ان آلات کو توڑنے کے لیے آیا ہوں جن کے ذریعے اللہ و لعب اور اس قسم کی باتیں پھیلتی ہیں. آج ہمارے مزاج بگڑ چکے ہیں اور ہم نے محض اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے ان چیزوں کو دینی رنگ دینا شروع کر دیا ہے. اور کوئی کہتا ہے یہ تصوف کی بات ہے، کوئی کہتا ہے یہ طریقت کی بات ہے، کوئی کہتا ہے یہ روحانیت کی بات ہے، کوئی کہتا ہے یہ جذب و مستی کی کیفیت ہے. جی تم کیا جانو، یہ تو ہمیں پتا ہے. اللہ کے بندو، یہ تمام کیفیات محمد اکرم اور آپ کے صحابہ سے ہمیں نہیں ملی. ہمارا تو دین وہ ہے جو مدینے والی سرکار کا ہے اور نبی کے صحابہ کا ہے. اگر یہ چیزیں اس میں ہیں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. اگر اس دین کے اندر ان چیزوں کی نفی ملتی ہے تو ہمیں کچھ بھی کہو، ہم کہتے رہیں گے کہ دین محمد کے اندر ان چیزوں کا اضافہ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کو مول لینے والوں خدا کے عذاب کو دعوت نہ دو. پاکیزہ، مطہر، عزت کا، ہدایت کا، نجات اور کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کے حکم کو مان لو، نبی پاک کی غلامی کو اختیار کر لو. لا لعب اور لغویات اور بےہودہ باتوں سے بچ کر اپنے آپ کو اللہ کے حبیب کی شفاعت کا حقدار بنا کے جنت میں اپنا ٹھکانہ بناؤ. اللہ کم الحاکمین ہمیں قرآن و سنت سمجھنے کی، قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر قسم کی خلاف شرع باتوں سے اللہ ہم سب کو بلکہ تمام جمیع مسلمانوں کو اللہ محفوظ و مامون رکھے. اما بعد، ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين،
اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل وآرد وصرف عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة الدنيا وفتنة القبر وعذاب الآخرة. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. أغننا بفضلك عمن سواك. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.